تمام صحابہ کے درود پاک پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام زید انتشام میرے مکتب مقصد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف خالق کائنات، مالک کائنات اللہ جل شانہ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششبہات بھی۔ تمام تر درود و سلام اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجود، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، نیر لدھا، تاجدار حلتا، شہنشاہ خوبات، اتم زہرا جمالا، صبح ازل، لم ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر عالم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا کروڑا بار شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ وہ مالک ہے، چاہے تو کسی کو عطا فرمائے، چاہے تو کسی کو نہ عطا فرمائے، اور وہ رب کائنات اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ مہینہ تو عطا فرما دے، لیکن چاہے تو کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت دے، کسی کو طاقت نہ دے، وہ بھی اسی رب کائنات کی مرضی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی دیا اور ہمیں طاقت بھی دی کہ ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ رمضان مبارک ایسا عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کی ایک ایک رات کئی راتوں سے افضل والا ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے اس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب، اجر بھی ڈبل فرما دیا ہے۔ اگر غیر رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں کوئی نیکی کرے، کوئی کام کرے، ایک نیکی کرو ثواب ایک کا ملتا ہے، لیکن اگر وہی نیکی اس ماہ رمضان میں کی جائے تو ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ بھی رب کائنات اللہ جل شانہ کا کرم ہے اور اس رب کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو۔ بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، کسی اور سے نہیں ہو رہی ہے۔ لفظ بولا ایمان والو، اگر سب کو اللہ بلاتا تو فرماتا کہ اے لوگو، لیکن جب لفظ بولا ہے کہ ایمان والو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایمان والوں کو بلا رہا ہے اور ان سے کچھ گفتگو فرمانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون،
اب اللہ تعالیٰ آخر میں خلاصہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے. ہر کام کرنے کی وجہ ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہا کہ وجہ کیا؟ لعلکم تتقون. اللہ فرماتا ہے کہ روزے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اب یہاں بھی بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کیا بھوکا بندہ رہے تو بھوکا رہنے سے بندہ متقی بن جاتا ہے؟ بندہ کھائے پیے نہ سارا دن بھوکا رہے تو بھوکا رہنے سے بندہ کس طرح متقی پرہیزگار بن سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں متعدد جوابات جو ہے وہ مفسرین کرام نے فرمائے ہیں، ان میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے دو شیطان ہیں. سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے دو شیطان ہیں. ایک تو شیطان ہے جس کا آپ سب کو پتہ ہے، اور دوسرا شیطان ہمارے اندر ہمارا نفس ہے. وہ اس شیطان سے، یہ نفس بڑا شیطان ہے. اب یہ دو شیطان ہیں جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کے الٹ لے کے چلتے ہیں. اب ان دونوں شیطانوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہوا کہ رب کائنات اللہ جل شانہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رب کائنات شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے. شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے. اب ایک شیطان تو ہو گیا قید، ایک شیطان تو ہو گیا نا قید. حضور نے فرمایا اذا زلزلت الشیطان، کہ جب رمضان کا مہینہ آیا اللہ نے شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا. اب یہ شیطان تو ہو گیا قید. رہا سوال کہ بندہ جو ہے اگر ماہ رمضان میں شیطان قید ہے تو اس کے باوجود پھر بھی بندہ گناہ میں لگا رہتا ہے. انسان کے ذہن میں عقل میں سوال آتا ہے جب شیطان تو پہلے گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا، تو انسان پہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو میں نے پہلے بتایا کہ شیطان دو ہیں. ایک شیطان تو پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا، لیکن دوسرا شیطان ہمارے اندر کا وہ ابھی جکڑا نہیں ہے، وہ کھلا ہوا ہے. اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ جو شیطان ہے، شیطان کیا جب یہ شیطان بنا تو اس سے پہلے کوئی دنیا میں شیطان تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. شیطان سے پہلے دنیا میں کوئی شیطان نہیں تھا. یہ اس میں پہلا شیطان تھا جس نے رب کی نافرمانی کی اور وہ دھتکارا گیا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ شیطان پہ دھتکارا کس طرح گیا؟ جب پہلے کوئی شیطان بھی نہیں تھا، کوئی بہلانے والا پھسلانے والا کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر یہ شیطان کس طرح دھتکارا گیا؟ حالانکہ اس نے دنیا کے چپے چپے کر رب کی عبادت کی ہے، اللہ کے ہاں سجدے شیطان نے کیے ہیں. تو ذہن میں سوال آتا ہے جب پہلے تھا ہی کوئی شیطان نہیں، پھر اس کو کس نے بہلایا پھسلایا؟ تو اس کے کس نے پھسلایا؟ اس کے اپنے اندر کے شیطان نے، اپنے دل نے پھسلایا. اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر، اندر سے آواز ایک نانا تو زیادہ شانوں والا ہے، تو آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنا ہے، تو تمہاری شان عظمت رفعت تمہارے زیادہ ہے، تو تم کس طرح آدم کو سجدہ کر سکتے ہو؟ اس کے اندر جو شیطان تھا، اس کا اپنا دل، اس نے بہلایا تھا اس کو، شیطان کو پہلی مرتبہ. تو پتہ چلا کہ انسان دو کیا شیطان ہے، اور دو قسم کے ہیں. ایک تو یہ شیطان ہے اور دوسرا ہمارے اندر کا شیطان ہے. اب دیکھیں اس کی میں تھی، اس کی میں نے اس کو شیطان بنا دیا اور یہ جنت سے نکالا گیا. اللہ رب العالمین جنت سے نکال دیا. ایک بزرگ تھے جن کا نام ذہن میں نہیں ہے، تو انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ کبھی لفظ میں نہیں آنے دیا. لفظ میں ساری زندگی نہیں آنے دیا. اگر انسان کی زبان پہ یہ لفظ آ جائے تو اس کے پلے کچھ رہتا نہیں. جب میں انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو وہ بابا جی ایسے جنہوں نے ساری زندگی کبھی بھی اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں آنے دیا. ایک بندہ تھا، شیطان تھا، اس نے دل میں خیال کیا کہ اس بابے کی زبان پہ کبھی میں نہیں آیا، تو میں نے آج اس سے سوال ہی ایسے کرنا ہے کہ اس کی زبان پہ میں آ کے رہے گا، میں لا کے چھوڑوں گا. اب وہ بندہ بابا جی کے پاس آ گیا اور سوال کیا، کہا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ شیطان جو ہے، شیطان اس کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ وہ کس طرح باہر آیا؟ جواب تو آسان تھا. بابا جی فرما دیتے کہ اس نے، شیطان نے کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ ہوں، تو بابا جی کی زبان پہ تو میں آ جانا تھا. لیکن بابا جی تھے، پہنچی ہستی تھے، وہ سامنے بیٹھنے والے بندے کو پہچان لیتے ہیں کون سا بندہ کس رب سے گفتگو کر رہا ہے. تو بابا جی نے فرمایا بیٹا بس اس طرح کبھی نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے بعد پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں.
نماز پڑھی گی جماعت ہوئی، تو بابا جی نے جماعت کے فوراً بعد کہا میاں تم میں سے کسی نے سوال کیا تھا شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا، وہ شیطان کیسے بنا، تو میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ بندہ کون ہے وہ؟ بابا جی فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے سوال کیا تھا شیطان کو کیوں نکالا گیا، تو میں اب اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، تو بتاؤ وہ بندہ ہے کون؟ وہ بندہ فوراً کھڑا، اس نے کہا میں نے سوال کیا تھا، کہا کہ میں نے سوال کیا۔ بابا جی نے بس اسی بات میں اس کو مارا، اسی بات میں اس کو مارا۔ تو یہ لفظ میں جو انسان کی وہ بندے کو سارے اعمال ضائع کروا دیتی ہے۔ تو انسان شیطان کے پہلے جو شیطان تھا وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا لعلکم تتقون کہ جب بندہ صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھے گا، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، اس کا اندر کا شیطان مر جائے گا، وہ شیطان مارا جائے گا۔ مارا کس طرح جائے گا؟ بندہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ جب وہ روزہ رکھ لیتا بندہ غور کرتا نہیں یار میں نے روزہ رکھا، میں نے یہ گناہ بھی نہیں کرنا، میں نے یہ گناہ بھی نہیں کرنا۔ اس کو خود انسان کا ضمیر خود بتاتا ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ گناہ نہ کر۔ حالانکہ دیکھیں نا بندہ نے روزہ رکھا ہو پانی منہ میں ہوتا ہے، کلی بندہ کرے پانی منہ میں ہوتا ہے اور شدید پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ پانی اندر لے کے نہیں جاتا، حالانکہ تو دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن دل کہتا نا رب تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، کھانے پینے کو سب چیز موجود بھی ہو، کوئی بھی پاس نہ ہو، بندہ پھر بھی کچھ نہیں کھاتا، کیونکہ دنیا دیکھے نہ دیکھے وہ رب پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اس رب کے سامنے کتنے بھی پردے آ جائیں وہ پھر بھی دیکھ لیتا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تھے نا، جب زلیخا نے آپ کو کمرے میں بند کیا تو اسی کمرے کے اندر ایک بت بھی رکھا ہوا تھا زلیخا کا، تو زلیخا نے کپڑا اٹھایا اور کپڑے بت کے منہ میں ڈال دیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ کپڑا اپنے بت کے منہ میں کیوں ڈالا ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، پوجا کرتی ہوں، تو میں نے کپڑا اس لیے ڈالا تاکہ یہ ہمیں دیکھ نہ سکے۔ اب جو گناہ ہم کرنے لگے تاکہ یہ دیکھ نہ سکے، اس لیے میں نے کپڑا ڈال دیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا رب ہے جس کے سامنے پردہ ایک آیا دیکھ نہ سکے، لیکن جس رب کے سامنے میں سر کو جھکاتا ہوں وہ 70,000 پردے پھر بھی دیکھ لیتا ہے، اس کو کوئی پردہ روکنے والا ہے ہی نہیں۔ کوئی جس رب نے سارے پردے خود ہی بنائے ہوں اس کو روکنے والا پھر کون ہے؟ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو تم پہ روزے اس وجہ سے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تو یہ بھوکا رہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ تقوی پہ آ جاتا ہے۔ وہ بندہ جس نے سارے سال نماز نہ پڑھی ہو نا، ماہ رمضان میں وہ بھی تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جس نے کبھی کوئی نماز نہ پڑھی ہو، شاذ و نادر اللہ ماشاء اللہ پڑھتا ہو، وہ بھی روزے رکھ کے نمازیں پڑھنے مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ماہ رمضان مبارک کی ہی برکتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس میں اور بھی بڑا فرق ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے روزے میں اور اب کی امت، میری اس امت کے روزے میں ایک بڑا فرق ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرق ہے؟ حضور نے فرمایا وہ سحری کا فرق ہے، وہ سحری کا فرق ہے کہ باقی امتیں سحری نہیں کرتی تھی، میری امت سحری بھی کرتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام شاہ فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے سحری کو ترک نہ کیا کرو، بغیر کسی وجہ کے مجبوری کے سحری کو ترک نہ کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا اب سحری کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ہرگز کہ بندہ کھاتا رہے اذانیں بھی ہو جائیں۔ بسا اوقات ہم نے گاؤں میں دیکھا ہے جو پینڈو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، یہاں ادھر سے اذان شروع ہوتی بندہ جگ پکڑ لیتا ہے اور ریس لگی ہوتی، پہلے جگ پانی ختم ہوتا ہے پہلے اذان ختم ہوتی ہے۔ یہ اس کو اب بھی شاید وہاں لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر اذان شروع ہو جائے اور بندہ کچھ کھا پی رہا اور پھر روزہ نہیں ہوتا، روزہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اذان کا ٹائم بعد میں شروع ہوتا ہے، سحری کا ٹائم پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر جا کے اگلی اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے، ورنہ ٹائم شروع نہیں ہوتا۔ اب اذان بھی ہو رہی ہے، بندہ کھا پی بھی رہا ہو تو پھر وہ روزہ بھی نہیں ہوگا۔
چاہے اللہ اکبر بھی کیوں نہ آ جائے تو پھر بھی روزہ نہیں ہوگا۔ تو ہر حال میں سحری کو اذان کے 2-4 منٹ پہلے فنش کیا کریں، مکمل کیا کریں، ورنہ کئی ایسے بابے موجود ہیں جنہوں نے ساری عمر ایسے روزے رکھے بیچارے، ان کو مسئلے کا ہی نہیں پتا، نہ کسی نے مسئلہ بتایا، نہ انہوں نے پوچھنے کی زحمت کی۔ لوگ بڑے اچھے ہیں نا، وہ مسئلہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ ہوتا نا کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، ہم اپنے امام سے علماء سوال کریں کہ بھائی یہ مسئلہ بتا دو ہمیں، ہم مسئلہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، ساری عمر غلط کام کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ بابے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مسئلہ بتا بھی دیا جائے نا، آگے سے لے تو بڑا مولوی آ گیا، ایسے سارے مرنجی کر دے رہے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہمیں آ جاتا ہے۔ اور بڑی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں کوئی مسئلہ بیان کروں نا، تو بڑا مولوی آ گیا، اسی نے سارے 80 سال میری عمر ہوگی، میں انجی کی تھا، تو بکھرا مولوی آ گیا پڑھا لکھا۔ تو بھائی پہلے زمانہ تھا، وہ آپ کی غلطی، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، نہ سنا، نہ کسی نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو مسئلے کا پتہ چل گیا اس پر عمل کریں، جو پیچھے ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اگر لا علمی میں کوئی گناہ ہو جائے تو رب کائنات معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب پتہ چل جائے بندہ پھر بھی ضد پہ اڑا رہے تو پھر معافی اس کی کوئی نہیں ہے۔ تو اس مسئلے پہ ضرور عمل کرے کہ جب اذان شروع ہو جائے تو پھر روزہ نہیں ہوگا، اذان کے شروع ہونے سے پہلے اپنی سحری کو ختم کریں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی حال میں سحری کو ترک نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سحری میں بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑی پیاری حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسری امت کو نہیں ملی، کسی اور کو نہیں ملی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز، روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بندہ بھوکا پیاسا ہو تو منہ سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، تو وہ ایسی بو ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بو مشک و عنبر سے زیادہ پیاری ہے، یہاں تک کہ جنت کی خوشبو سے بندے کے منہ کی بو زیادہ پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو دوسری یہ چیز عطا فرمائی ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے ہر دن ہر شام کو رب کائنات لاکھوں لوگوں کو جہنم سے معاف فرما کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی ماہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا تیسری چیز، روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے نا، صبح سحری سے لے کے افطاری تک، سحری سے لے کے افطاری تک دریا کی مچھلیاں ہوں، کہیں کی بھی مچھلیاں ہوں، بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، وہ مچھلیاں بھی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں یار، مچھلیاں ہیں، انسان تو نہیں، عقل تو نہیں ہے نا، اب ان مچھلیوں کو کیسے پتا چلا فلاں بندے نے روزہ رکھا ہوگا، فلاں بندے نے روزہ رکھا، مچھلیوں کو کیسے پتا چلتا؟ اور وہ مچھلی دعائیں بھی کرتی ہیں۔ جب مچھلیوں کی یہ پاور ہے کہ وہ پہچان لیتی ہیں کہ فلاں بندے نے روزہ رکھا اور اس کے حق میں دعا بھی کرنی ہے، بخشش کی دعا بھی کرنی ہے، کہ امام الانبیاء کو نہیں پتا ہوگا؟ امام الانبیاء بدرجہ اولا جانتے ہیں کہ کس نے روزہ رکھا، کس نے مرزا پہ درود پاک پڑھا، اور کون چھپ چھپ کے کھا رہا کون نہیں کھا رہا، حضور سب جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیسری چیز، دریا کے پانی کی ہر مچھلی روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو جس چیز عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں ملی، وہ یہ ہے جب روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے اس کے جسم کا ہر اعضاء، جسم کی ساری ہڈیاں، خون کا قطرہ بھی بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ انسان کے وجود کا ایک ایک حصہ، بال ہو، خون ہو، کچھ بھی ہو، وہ بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا پانچویں اور آخری چیز جو رب کائنات نے میری امت کو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے آخری دن سب لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، جتنے بھی روزے دار ہوں گے اللہ سب روزے داروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن سے مراد یہ شب قدر کی رات مراد ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، شب قدر کی رات مراد نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ مزدوری کر لیتا نا، جب مزدوری ختم ہو جائے پھر اس کو مزدوری ملتی ہے۔ اسی طرح جب ماہ رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے پورے ہو جائیں پھر جا کے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ دیا، بعض اوقات ایسا سننے میں آتا ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں مولوی ایک روزہ کھا گئے،
मौलवी रोजा खा गए 30 रोजे होने सुनती हो। कुछ ऐसे बाबे भी होते हैं जो कहते हैं भावे उन्हें 30 होती 80 30 पूरे ही करने ने, कुछ 80 30 पूरे करने ने, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया हुजूर की पूरी जिंदगी में 9 दफा माह रमजान है, 9 दफा माह रमजान है और 9 दफा में 2 दफा 30 से बाकी दफा 29 रोजे हुए। लेकिन इमाम उल अंबिया ने ये नहीं फरमाया मैंने 30 ही पूरे करने। अब देखिए हदीसों माका मौजूद ने फरमाया कि अगर रोजे 30 हो या 29 हो तुम्हें सवाब 30 का ही मिलेगा, तुम्हें सवाब 30 का मिलेगा। जिस तरह नमाज़ें पहले 50 फर्ज हुई, पढ़ते तुम 5 सवाब 50 का ही मिलता है, इसी तरह रोजे अगर 29 भी हो जाए तुम्हें 30 का सवाब मिलेगा। तो अपने आप को जहमत में डालने की जरूरत नहीं है, ये शर्त ना लगाकर हमें 30 ही पूरे करने हैं। बट अब चलते कुछ मसाइल की तरफ। माह रमजान मुबारक में कुछ मसले ऐसे दरपेश आ जाते हैं तो जो लोग पूछते हैं, तो कुछ मसाइल जो है वो आप याद जरूर रखिएगा। तो ये बड़े अहम मसले हैं। ये बाद औक़ात ऐसा तक बंदा अपना रोज़ा ज़ाया कर लेता, हमें मसाइल का पता नहीं होता और ला इल्मी की बेस पे हम अपने रोज़े ज़ाया कर लेते हैं। पहला सबसे अहम मसला तो मैंने आपको बता दिया है, वो ये था कि सहरी जो है वो अजान के शुरू होने से पहले पहले सहरी ख़त्म करें। अगर अजान हो रही हो बंदा सहरी कर रहा हो फिर रोज़ा नहीं होगा। ये पहला मसला बड़ा अहम है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरा मसला है, किसी दोस्त ने पूछा था हुक्का पीने से या सिगरेट पीने से तो या तम्बाकू वगैरह मुंह में रखने से रोज़ा फासिद हो जाता है या नहीं होता। तो उसका शरई हुक्म ये है, हुक्का हो, सिगरेट हो या कोई ऐसा कोई भी नशा हो, अगरचे उसका धुआं मुंह के अंदर गले में जाए या ना जाए, खाली पीने से रोज़ा फासिद हो जाएगा, खाली पीने से रोज़ा टूट जाएगा। फिर एक और मसला ये था कि कुछ ऐसी चीज़, कोई चीनी वगैरह या कोई मीठी चीज़ अगर बंदा मुंह में रखे तो क्या मुंह में रखने से रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसी चीज़ जो मुंह में रखी जाए और वो घुलती हो तो ऐसी चीज़ के खाने से या मुंह में रखने से भी रोज़ा फासिद हो जाता, टूट जाता है। बाद नौजवान है वो ये सवाल करते हैं कि अगर दोपहर को बंदा सो जाए और तो क्या सोने से रोज़ा फासिद हो जाए, और सोने के अंदर अगर इख्तिलाम वगैरह हो जाए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो उसका जवाब ये कि इख्तिलाम वगैरह होने से रोज़ा फासिद नहीं होता। लेकिन मुश्तनी हैंड प्रैक्टिस कह लें, जो आम तौर पे ये बड़ी लानत पाई जाती है नौजवानों के अंदर, बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हदीस में हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोग जब अल्लाह के बाग़ में हाजिर होंगे ना तो उनके हाथों से बच्चे पैदा होंगे। तो सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हाथों से किस तरह बच्चे पैदा हो सकते हैं, उनके हाथ किस तरह बच्चे जनेंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इससे मुराद वो लोग हैं कि जो अपने हाथ के साथ अपनी मनी ज़ाया किया करते थे। तो इस तरह अगर रोज़े के हालत में कोई बंदा करेगा तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। इंजेक्शन और ड्रिप लगाने से, ये ज़्यादा मसला डॉक्टरों को बड़ा पेश आता है। तो इंजेक्शन और ड्रिप लगाने के बारे में हुक्म ये है, इसके बारे में उलमा में इख्तलाफ है। इख्तलाफ इस तरह है कि बाज़ उलमा का यह ख्याल है कि ऐसी चीज़ जो जिस्म में लगाई जाए और जिस्म को कुव्वत तवानाई मिलती हो उससे रोज़ा फासिद हो जाता है। बाज़ का यह ख्याल है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रोज़ा फासिद होता है, इंजेक्शन लगाने से या ड्रिप लगाने से अगरचे जिस्म में ताकत आती है, फ़ायदा मिलता है, इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। अब इसके बारे में दरमियानी जो रास्ता सही मसला वो ये है कि अगर मजबूरी हो, बड़ी ज्यादा मजबूरी हो कि इंजेक्शन और ड्रिप के बगैर गुजारा नहीं हो रहा, बंदे की जान जाने का खतरा मौजूद है या कुछ भी ज्यादा बीमारी फैल सकती है, तो इस हालत में इंजेक्शन और ड्रिप लगाई जा सकती है और इससे रोजा भी फासिद नहीं होगा। अगर अब ये भी सवाल दोस्तों ने सुबह किया था, अगर वो इंजेक्शन अगर वेन में लगाया जाए, नाड़ी में लगाया जाए तो फिर भी रोजा फासिद नहीं होगा। इंजेक्शन कहीं पे भी लगा लें, ड्रिप कहीं पे भी लगा लें, किसी भी हाल में रोजा फासिद नहीं होगा, लेकिन हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश करें। उसके बाद एक और ये तो सुरमा लगाने से रोजा फासिद नहीं होता, और मसवाक करने से तेल लगाने से, खुशबू लगाने, इन चीज़ों से भी रोजा फासिद नहीं होता, इनसे रोजा नहीं टूटेगा। और एक बंदा दूसरे का रोजा रख सकता या नहीं रख सकता। एक किसी भाई ने सवाल किया था कि मेरी सिस्टर जो है वो उसकी जगह पे मैं उसके रोजे रख सकता हूँ, तो उसका जवाब है कोई बंदा किसी दूसरे की जगह पे रोजे नहीं रख सकता। अगर बंदा ये कहा कि मेरे रोजे तू रख ले, उसके रोजे फिर कौन रखेगा? अगर वो तुम्हारे रोजे रखा है उसके रोजे फिर कौन रखेगा?
تو یہ ایک بندہ دوسرے کے روزے نہیں رکھ سکتا، اگر ایسا کرے گا تو یہ غلط ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ سہولت ضرور دی ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی بندہ بیمار ہو، فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی بندہ بیمار ہو، او علی سفر، یا کوئی مسافر بندہ ہو، تو کیا کرے، فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ اتنے دن گننے شمار کر لے کہ میں نے کتنے روزے چھوڑے، تو وہ بعد میں ان کی قضائی دے دے، بعد میں ان کی قضائی دے دے۔ اب رہا مسئلہ مسافر کا، مسافر سے مراد چھوٹا موٹا مسافر نہیں ہے، مسافر سے مراد شرعی مسافر وہ ہوتا ہے جو 3 دن کا سفر جس کا موجود ہو، جس کا سفر 3 دن دور کا سفر ہو، پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں جا کے قضائی کرے گا۔ اب رہی مریض کی بات، مریض کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، وہ بیمار ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، اگر وہ بعد میں رکھ سکتا ہے تو وہ بعد میں قضائی کرے گا روزے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جو بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، اس کے بارے میں رب کائنات نے اور سہولت دے رکھی ہے، ففدیۃ من صیام او صدقہ، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، پریشان ہے، پھر کیا کرے، وہ فدیہ دے دے، وہ فدیہ دے، تو فدیہ دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دے گا اور بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اب رہا مسئلہ فدیہ کتنا ہوتا ہے، فدیہ کے اندر بہت سے طریقے، فدیہ کس طرح دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح صدقہ فطر ہے، ہم ایک دن صدقہ فطر دیتے ہیں جا کے، وہ تقریباً 150 روپے 160 روپے بنتا ہے، یا 1.25 کلو گندم بنتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو فدیہ ہوتا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، 30 دن ہے تو 30 دن ہر دن وہ فدیہ دے گا، روزانہ کی بیس پہ وہ 150 روپے کسی فقیر کو مسکین کو دے دے، اس سے اس کا وہ روزہ ساقط ہو جائے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر وہ پورے مہینے کا حساب لگا کے 5000 6000 اکٹھا کسی بندے کو فدیہ دے دے، کسی فقیر کو پیسے دے دے، تو تب بھی اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ روزانہ کسی کو کھانا 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، صبح اور شام کا، پھر 30 دن لگاتار کھلائے، پھر بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن ویسے چند پیسے دے دینا یا 1 ٹائم کا کھانا دے دینا، ایسے فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ فدیہ مکمل پراپر طور پہ صحیح ادا کرے، یا تو پورا مہینہ لگاتار 2 ٹائم کا کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا پھر اس کا حساب لگا کے مہینے کے پیسے دے دیں، راشن دے دیں، کچھ بھی دے دیں، اس طریقے سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو ففدیۃ من صیام او صدقہ، اللہ رب العالمین نے مومن کے لیے آسانی رکھی ہے کہ کوئی بیمار ہے تو وہ فدیہ دے کے روزے نہ بھی رکھے، رب کا انعام معاف فرما دے گا۔ اور پھر حدیث میں بات ہے، بندہ صحت مند بھی ہو، تندرست بھی ہو، پھر بھی روزہ چھوڑے، اس کا کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو صحت مند ہو، تندرست بھی ہو، پھر جان بوجھ کے وہ روزہ چھوڑ دے، ترک کر دے، تو ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی وہ روزہ رکھتا بھی رہے، اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو ایک روزہ ماہ رمضان کو اس نے چھوڑ دیا نا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا روزہ عام روزہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، زبان امام الانبیاء کی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہی عطا فرماؤں گا۔ حالانکہ اگر بندہ غور کرے کہ اللہ باقی ہم کوئی بھی عمل کریں، سب کی جزا تو ہی دیتا ہے نا، سب کی جزا تو ہی دیتا ہے، لیکن خاص کر کے روزے کے بارے میں کیوں فرمایا گیا؟ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہی بن جاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے جزا جنت کی صورت میں دے دینا، نیکی کی صورت میں دے دینا، فرمایا نہیں، وانا اجزی بہ، اللہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود ہی جزا بن جاتا ہوں، یعنی کہ روزے دار کی جزا اللہ خود بن جاتا ہے، اور جس کی جزا رب خود بن جائے تو سب کچھ اسی رب کا ہی ہے، پھر وہ سب کو تمہارا ہی ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، بغیر کسی مجبوری کے روزے کو ترک نہ کریں، تراویح پڑھیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین نے مومن کے لیے بشارتیں رکھی ہیں، تحفہ رکھا ہے ماہ رمضان کا مہینہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جو بندہ ماہ رمضان کا مہینہ پا بھی لے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس سے بندہ بدبخت کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر جس نے ماہ رمضان کا مہینہ بھی ملا، موجود تھا، زندہ بھی تھا، صحت مند بھی تھا، وہ پھر بھی اپنی معافی نہ کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔
دعا کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور کوئی مسئلہ اگر کسی نے پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ابھی پوچھ سکتا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی روزے کے متعلق کوئی مسئلہ ہے، کوئی ذہن میں اشکال ہے تو وہ ابھی پوچھے تاکہ سب لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ چلے اگر نہیں آیا تو بعد میں پوچھ لیجیے، وما علینا الا البلاغ۔